گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت کے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جس کا مفہوم ہے کہ تم مجھ پر درود بھیجو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مفتی صاحب تشریف فرما ہے، انشاءاللہ میں سوال عرض کروں گا۔ حضور ارشاد فرمائیں، اولاً تو یہ کہ خرید و فروخت سے متعلق مختلف اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں شرعاً جو ہیں، جیسے بائع ہے، مشتری ہے، ثمن ہے، مبیع ہے۔ تو آج ہمارا جو موضوع ہے جس پر ہم کلام کریں گے وہ ہے اکالہ۔ اب ظاہر یہ ایک نئی چیز ہوگی، تو اکالہ کسے کہتے ہیں؟ بولا نہیں ارشاد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکالہ کا مطلب یہ ہے کہ جب دو اشخاص نے آپس میں سودا کیا، کوئی چیز کسی نے بیچی کسی نے خریدی، جو خرید و فروخت کا معاملہ ہوتا ہے، عقد ہوتا ہے دو آدمیوں کے درمیان، اس عقد کو اٹھا دینے کا نام اکالہ ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اب کوئی ایک چاہتا ہے یا دونوں یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم نے جو سودا کیا ہے اس سودے کو ختم کر دیں۔ صحیح۔ تو باہمی رضامندی سے جو دونوں آپس میں دوبارہ یہ ایک دوسرے کو اس بات کے اوپر راضی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے اس سودے کو جو ہمارے درمیان ہوا ہم نے اس کو ختم کر دیا، تو اس سودا ختم کرنے کو اکالہ کہا جاتا ہے شرعی اور فقہی اصطلاح میں۔ اچھا، ایک تو یہ کہ سودا جو اسی وقت ہوا، اور ایک اگر سودا ہوا اور اس میں ایک دو دن گزر گئے، تو یہ سب پر ہی ہوگا یا؟ دیکھیں، اس میں اکالہ کی پھر شرائط ہیں۔ اچھا، ایک شرط جیسے یہ بھی ہے کہ مبیع موجود ہو۔ ٹھیک ہے۔ اگر مبیع موجود ہے تو اسی وقت بھی ہو سکتا ہے، اور اسی وقت ہونا شرط نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر 2 4 5 6 دن گزر گئے ہیں اور مبیع موجود ہے، مبیع میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہوئی ہے، صحیح، اور دونوں یہ چاہ رہے ہیں کہ اب جو پہلے سودا ہوا اس کو ختم کر دیں، تو یہ بھی اکالہ ہی ہوگا۔ اور عام طور پر ایسے ہی ہوتا ہے کہ خریدتے ہی سودا ختم نہیں ہوتا ہے۔ صحیح، بعض اوقات سودا ہو جاتا ہے، خرید و فروخت ہو جاتی ہے، پھر خریدنے والا بعض اوقات سوچتا ہے کہ میں نے یہ جو ہے وہ مجھے ضرورت نہیں تھی اس چیز کی، اور بعض اوقات بیچنے والے کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں نے یہ جو بیچا ہے مجھے اس چیز کو واپس کر دینا چاہیے۔ صحیح۔ تو دونوں کو یا کسی ایک کو ضرورت پڑتی ہے، تو اس ضرورت کے تحت پھر وہ جو پہلے سودا ہوا ہوتا ہے اس سودے کو ختم کرنے کے لیے ایک دوسرے سے رابطہ کرتے ہیں۔ صحیح۔ اب یہ جو باہمی رضامندی سے اس سودے کو ختم کریں گے، تو اسی سودے کو ختم کرنے کا نام اکالہ ہے۔ اور یہ ہمارے معاشرے میں اکثر ہوتا ہے کہ مارکیٹ سے کوئی چیز خریدتے ہیں، بعد میں گھر آئے سمجھ میں نہیں آئی، یا یہ کہ گھر والوں نے یہ بولا کہ یہ چیز تو ہمارے پاس موجود ہے، یا بعد میں احساس ہوا کہ یہ تو میں نے ایسے ہی فضول میں خرید لی، مجھے خریدنے کی حاجت نہیں تھی۔ یا بعض اوقات بیچنے والے کو یہ ہوتا ہے کہ ہاں چیز اچھی تھی، اگر یہ مجھے دوبارہ مل جائے، تو وہ پھر رابطہ کرتا ہے بیچنے والے کو کہ یہ چیز آپ جو ہے وہ مجھے واپس کر دیں۔ تو یہ جو سودا فسخ ہوگا، تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اسی وقت ہی ہو، یہ دوسرے دن بھی تیسرے دن بھی اس کے بعد بھی یہ عقد کیا جا سکتا ہے، یہ اکالہ یعنی پہلے والا معاملہ ختم کیا جا سکتا ہے، بشرط یہ کہ باہمی رضامندی سے ہو اور مبیع موجود ہو۔ ٹھیک۔
اچھا، اس میں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوگا کہ جیسے آپ نے ابھی دوران کلام یہ گفتگو فرمائی کہ باہم رضامندی سے دونوں راضی ہوں، اگر ایک چاہتا ہے کہ اکالا ہو جائے اور دوسرا نہیں چاہتا تو اس صورت میں؟ ہاں، اگر ایک بعض اوقات یہی ہوتا ہے کہ ایک شخص یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ سودا ختم ہو جائے، صحیح، تو جب سودا شرعی اعتبار سے ہو چکا، صحیح، یعنی خرید و فروخت ہو چکی اور جو چیز خریدی جا چکی ہے اس میں خریدنے والے نے کوئی خیار شرط نہیں رکھا تھا، یعنی یہ خریدتے وقت نہیں کہا تھا کہ مجھے اختیار ہوگا 2 دن 3 دن تک میں غور و فکر کروں گا، صحیح، اور اگر 2-3 دن تک مجھے یہ چیز واپس کرنی ہوئی تو میں اس کو واپس کر دوں گا، صحیح، تو اس کو بولتے ہیں خیار شرط۔ اگر اس نے خیار شرط رکھ لیا تو پھر وہ اس 2-3 دنوں کے اندر ہی 3 دن کے اندر ہی اس اپنے خیار کو اختیار کرتے ہوئے جو اس نے شرط رکھی تھی اس چیز کو واپس کر دیتا ہے، تو اب اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ چیز واپس لے اور یہ سودا ختم ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ایک خیار عیب ہوتا ہے، صحیح، یعنی اس وقت تو چیز لے لی اور بعد میں چیز کو دیکھا، استعمال کیا تو پتہ چلا کہ اس چیز کے اندر عیب موجود ہے، صحیح، اور اس عیب کی وجہ سے چیز کو جو ہے وہ نہیں خریدا جاتا، تو اس میں بھی ظاہر ہے کہ جو خریدنے والا ہوتا ہے وہ چیز کو واپس کر دیتا ہے۔ صحیح، تو اگر وہ کسی عیب کی وجہ سے، ایسا عیب کہ جو خریدتے وقت اس چیز کے اندر موجود تھا، وہ اگر واپس کر دیتا ہے کہ اس چیز کو آپ واپس کریں اس عیب کی وجہ سے، تو اب بھی بیچنے والے کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس چیز کو واپس لے لے۔ ٹھیک ہے، اور تیسری چیز ہوتی ہے خیار رویت۔ ٹھیک ہے، خیار رویت یہ کہ مبی تو موجود ہے صحیح، اور جو بیچ رہا ہے اس کے قبضے میں بھی ہے، لیکن اس نے دیکھا نہیں ہے۔ صحیح، اب جب یہ دیکھتا ہے تو اس کو جو شرائط تھیں یا جو چیز بیان کی گئی تھی اس کے مطابق وہ چیز نہیں ہے، صحیح، دیکھنے کے بعد رویت دیکھنے کو بولتے ہیں، تو اب دیکھنے کے بعد بھی اس کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ جو چیز اس کو بیان کی گئی تھی ویسی نہیں ہے یا اس کو پسند نہیں ہے، تو اس صورت میں یہ اس چیز کو واپس دے سکتا ہے۔ صحیح، تو یہ 3 چیزیں تو ایسی ہیں کہ جس کا شریعت نے خریدنے والے کو اختیار دیا ہے کہ ان تینوں چیزوں کے ساتھ وہ مبی کو یعنی خریدی ہوئی چیز کو واپس کر سکتا ہے، اور بائع کے اوپر یعنی جو بیچنے والا ہے اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ چیز واپس لے۔ صحیح، اگر خیار شرط بھی نہیں تھا، خیار عیب بھی نہیں تھا، خیار رویت بھی نہیں تھا، سودا مکمل ہو چکا، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے چیز واپس کی جا سکے، اب یہ سودا لازم ہو گیا، صحیح، یعنی جس نے خریدا ہے وہ چیز کا مالک ہو گیا، اور جس نے بیچا ہے اس خریدنے والے کے اوپر لازم ہے کہ اس کو اس کی قیمت ادا کرے۔ ٹھیک، اب اس میں کوئی عیب کچھ بھی نقص نہیں ہے۔ اب اگر یہ چاہتا ہے یعنی خریدنے والا چاہتا ہے یا بیچنے والا چاہتا ہے کہ بھئی آپ چیز میری واپس کر دیں، وہ سودا ختم کر دیں، یعنی اس کی چیز تو نہیں ہے، سودا ختم کرنا چاہ رہا ہے، تو یہ دوسرے شخص کے اوپر لازم نہیں ہے کہ وہ سودا ختم کرے، ٹھیک، سودا لازم ہو چکا ہے۔ صحیح، اب جو مطالبہ کر رہا ہے تو دوسرے فریق کے لیے مستحب ہے، مستحب ہے، یعنی بہتر ہے، اچھا ہے، کہ ختم ثواب کا کام ہے کہ اگر ایک فریق چاہ رہا ہے، مطالبہ کر رہا ہے کہ اس سودے کو ختم کیا جائے، تو پھر جو دوسرا فریق ہے وہ اس سودے کو ختم کر دے۔ صحیح، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان کے مطالبے پر یا خواہش پر، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک مسلمان اس سے مطالبہ کر رہا ہے یا خواہش کر رہا ہے کہ وہ سودا ختم کر دے، اگر اس نے اقالہ کیا صحیح، تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی بروز قیامت اس کی لغزشوں کو دور فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان تو اقالہ کرنا مستحب ہے صحیح، اور باعث ثواب ہے، جو کرے گا کسی کے ایک فریق کے مطالبے پر اگر دوسرا مان لیتا ہے تو لازم نہیں ہے، لیکن اگر کرے گا تو باعث ثواب ہے، مستحب ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک کے مطابق اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس کی لغزشوں کو دور فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا کہ اقالہ کسے کہتے ہیں اور اس سے متعلق اہم جو ہے وہ گفتگو مفتی صاحب نے فرمائی اور فضیلت بھی ارشاد فرمائی کہ اس کی فضیلت کیا ہے۔ مزید انشاءاللہ تعالی اس پر ہم کلام کریں گے۔ آئیے آپ کی کالز کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔
میرا نام محمد جنید رضا اطاری ڈیرکی سے عرض کر رہا ہوں۔ دارالفتہ میں میرا سوال یہ ہے کہ نابالغ بچے سے خرید و فروخت کی جا سکتی ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ گلی محلوں کے اندر بعض اوقات بچے چیزیں اور دکان پہ یعنی کہ فروخت کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا ان سے خرید و فروخت کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ اگر ان کے والد ان کو بٹھا کے چلے جائیں اور چیز کی اشد ضرورت ہو لینے کی، تو اس بچے سے خرید و فروخت کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اگلی کال۔ گروی پر مکان لینا کیسا ہے؟ یعنی کہ اپنے پیسے کو دیے جاتے ہیں، وہ اپنے ہمارے پیسے کو یوز کرتا ہے، اپنے استعمال میں لاتا ہے، تو ہم اس کو وہ اپنا مکان دے دیتا ہے، ہم اس کے مکان کا استعمال کر سکتے ہیں لے کر، تو اس کے بارے میں شرعی رحمت عطا فرما دیجیے۔ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ نابالغ بچوں سے خرید و فروخت کا حکم۔ ایسا نابالغ بچہ جو سمجھدار ہو، یعنی کہ خرید و فروخت کے مفہوم کو جانتا ہو کہ خریدنا کیا ہوتا ہے، بیچنا کیا ہوتا ہے، تو ایسے بچے کا خریدنا بھی جائز ہوتا ہے اور ایسے بچے کا بیچنا بھی جائز ہوتا ہے۔ ایسا نابالغ بچہ کہ جو سمجھدار نہ ہو، جس کو یہ نہ پتہ ہو کہ خریدنا کیا ہوتا ہے، بیچنا کیا ہوتا ہے، فقہاء نے یہ فرمایا کہ ایسا نابالغ بچہ کہ یعنی نا سمجھ بچہ کہ جو چیز لے اور چیز لینے کے بعد پھر پیسے دے دے اور پھر مطالبہ کرے کہ میرے پیسے مجھے واپس کر دو، تو یہ اس کی نا سمجھی ہے۔ تو ایسا نا سمجھ نابالغ کہ جس کو یہ خرید و فروخت کا پتہ نہیں ہے، تو اس سے خرید و فروخت کرنا یعنی نہ تو اس کو چیز بیچی جا سکتی ہے اور نہ ہی اس سے کوئی چیز خریدی جا سکتی ہے۔ اسی طرح اب اگر کوئی جو ہے شخص اپنی دکان پر اپنے سمجھدار نابالغ بچے کو بٹھا کر گیا اور اب چیز خریدنی ہے تو اس سے خریدنا بالکل جائز ہے، سمجھدار ہے، خرید و فروخت جانتا ہے، تو اس سے چیز خریدنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے۔ ٹھیک۔ اچھا، دوسری جو کال تھی غالباً قرض سے متعلق تھی کہ مکان کا استعمال اس طرح کا تھا، غالباً ذہن سے متعلق ہے۔ یہ تو ایک عام سوال اکثر آتا رہتا ہے، یہ سوال کہ کسی کو قرض دے دیا، ٹھیک، اب اس سے مکان لے لیا، تو اب غالباً یہ فرما رہے تھے کہ چونکہ وہ ہمارے پیسے استعمال کر رہا ہے مکان استعمال، تو لہٰذا ہمیں اب اس کا مکان استعمال کرنا چاہیے، یعنی اپنی طور پر یہ دلیل پیش کر رہے ہیں چونکہ ہمارے پیسے استعمال کر رہے ہیں تو لہٰذا ہم بھی اس کا مکان اگر استعمال کریں۔ تو جو چیز بطور رہن کسی کے پاس رکھوائی جاتی ہے، تو جس کے پاس رہن رکھوائی گئی ہے اس کے لیے اس چیز کا استعمال جائز نہیں ہے۔ رہن رکھوائی جانے والی چیز بطور ضمانت ہوتی ہے، یعنی ویسے تو یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان کو ضرورت ہے یہ پیسوں کی تو بطور قرض اس کو دے دی جائے تاکہ ثواب کا حقدار ہو جائے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنی تسلی کے لیے یا دوسرا شخص ایسا ہوتا ہے کہ جس کے اوپر اعتبار یا بھروسہ نہیں ہوتا یا مزید اطمینان کے لیے اس کی کوئی چیز اپنے پاس بطور ضمانت رکھوا دی جاتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ یہ چیز ہمیں دے دیں اور آپ ہم سے پیسے لے لیں، اگر آپ پیسے ادا نہیں کریں گے تو پھر آپ کی اس گروی رکھی ہوئی چیز سے ان پیسوں کو پورا کر دیا جائے گا۔ تو یہ چیز بطور امانت اس کے پاس ہوتی ہے، اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے، یہ ناجائز اور گناہ ہے۔ تو یہ دلیل درست نہیں ہے کہ وہ پیسے استعمال کر رہا ہے، ظاہر ہے کہ اس نے پیسے لیے ہی استعمال کرنے کے لیے، اپنی حاجت کے لیے۔ قرض جو لیتا ہے تو وہ لیتا ہی اسی لیے کہ اس نے پیسوں کو استعمال کرنا ہوتا ہے، لیکن وہ جو اپنی چیز دے رہا ہوتا ہے وہ اس لیے نہیں دے رہا ہوتا کہ آپ اس کو استعمال کریں، وہ بطور ضمانت ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے اگر میں ادا نہ کر پاؤں تو آپ میری اس گروی رکھی ہوئی چیز سے اپنا جو پیسے ہیں وہ پورے کر لیں۔ وہ اس طور پر ہوتی ہے، استعمال کرنے کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ ٹھیک۔ مدنی چینل کے ناظرین، اکالہ جو ہے اس سے متعلق ہماری گفتگو چل رہی ہے، مزید کچھ شرائط ہیں اس کی؟ جی، اقالہ کے لیے شرائط یہ ہیں کہ دونوں کا راضی ہونا، ٹھیک ہے، یعنی کہ کسی ایک شخص کے چاہنے سے نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا کہ سودا مکمل ہو چکا ہے، اب رضامندی کے اوپر ہے، دونوں اس کو قبول کریں گے، دونوں راضی ہوں گے تو یہ ہوگا، ٹھیک۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ ایک ہی مجلس میں ہونا، ٹھیک، یعنی اگر فرض کیا کہ ایک شخص آیا وہ یہ بولتا ہے کہ میں آپ سے یہ چیز جو سودا میں نے لیا تھا میں اقالہ کرتا ہوں، یعنی میں اس سودے کو ختم کرتا ہوں،
یا آفر کرتا ہے یا ریکویسٹ کرتا ہے کہ آپ یہ سودا ختم کر دیں، میری چیز مجھے واپس کر دیں اور آپ اپنی چیز لے لیں. صحیح. تو اب اس کی طرف سے یہ ایجاب ہوا. صحیح. اب قبول بھی اسی مجلس میں ہو. ٹھیک ہے. اگر یہ اس وقت خاموش رہا، یعنی کہ جو سامنے والا فریق تھا وہ خاموش رہا، جب وہ چلا گیا اب یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے قبول کر لیا، یا اس چیز کے اندر تصرف کر لیا، یعنی اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا، تو یہ رضامندی نہیں قرار پائے گی. صحیح. کیونکہ اس کا قبول اسی مجلس میں ہونا ضروری تھا. تو جب جس مجلس میں ایجاب ہو، یعنی یہ کہا جائے کہ یہ سودا ختم کر دیں، تو اسی مجلس کے اندر قبول ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اگر قبول کسی دوسری مجلس میں ہوا تو پھر یہ اقالہ نہیں ہوگا. تیسری شرط یہ ہے کہ مبیع کا موجود ہونا. ٹھیک. یعنی جو چیز بیچی گئی ہے ظاہر ہے کہ وہ اس کو واپس کی جائے گی تو پھر اس کے بدلے میں اس کا ثمن واپس کیا جائے گا. ٹھیک ہے. تو وہ مبیع جو ہے وہ موجود ہو. صحیح. اگر مبیع موجود نہیں ہے تو اقالہ نہیں ہوگا، بلکہ اگر جس وقت اقالہ کیا اس وقت تو مبیع موجود تھا. جیسے کسی نے کوئی چیز خریدی صحیح اور گھر میں رکھی ہوئی ہے، اب فرض کیا کہ جیسے بازار میں گیا، ایک دن چیز خرید کر گیا اور اس کا آفس بھی ادھر ہی ہے بازار میں. اب اس کو خیال ہے کہ کل جو میں نے چیز خریدی تھی نا اس کو مجھے سودا ختم کرنا ہے. صحیح. اب یہ ساتھ والی دکان جس سے خریدی تھی چلا گیا کہ یار وہ سودا ہم ختم کر رہے ہیں، اگر آپ راضی ہوتے ہیں جو میں نے چیز خریدی تھی. اس نے بولا چلو ٹھیک ہے ہم نے سودا ختم کر دیا. صحیح. اب یہ چیز تیسرے دن لے کر آ رہا ہے، وہ چیز گم ہو گئی، ضائع ہو گئی، تو اس صورت میں وہ اقالہ باطل ہو گیا. صحیح. یعنی جس وقت اقالہ کیا جا رہا ہے اس وقت بھی مبیع موجود ہو اور پھر مبیع اس کے سپرد بھی کر دی جائے. صحیح. اگر سپردگی سے پہلے وہ خریدی ہوئی چیز ضائع ہو گئی تو یہ اقالہ باطل ہو جائے گا. صحیح. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ مبیع ایسی چیز ہو، یعنی جو چیز خریدی گئی ہو اس میں فسخ ہو سکتا ہو، یعنی خیار رویت، خیار عیب، خیار شرط کی وجہ سے اس میں اس عقد کو فسخ کیا جا سکتا ہو. صحیح. اگر وہ ایسی چیز ہے کہ اس میں زیادتی ہو گئی، جیسے کوئی چیز خریدی، اب جیسے فرض کیا کہ زمین خریدی اس کے اوپر مکان بنا دیا، صحیح. یا اور کوئی زیادتی ہو گئی، تو اس صورت میں بھی اقالہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اگر بیع صرف تھی، یعنی کہ نقدی کے بدلے میں نقدی تھی یا سونے کے بدلے میں سونا، چاندی کے بدلے میں چاندی تھی، تو اس صورت میں اسی مجلس میں دونوں بدلین کے اوپر، یعنی مبیع اور ثمن دونوں کے اوپر قبضہ بھی اسی مجلس میں ہونا شرط ہے. یہ وہ کچھ شرائط ہیں کہ جو اقالے کے لیے فقہا نے بیان فرمائی. اچھا، جیسے عوامی انداز میں ہم آسان سا لفظ اس کے لیے کیا استعمال کریں گے؟ سودے کو ختم کرنا، یہ اقالہ کہلاتا ہے. جی، سودے کو ختم کرنا. اچھا، اس کے اندر کیا ایسا ہو سکتا ہے جانبین جو ہیں جیسے بائع و مشتری قیمت کے کم یا زیادہ پر اقالہ اگر کریں، یعنی سودے کو کینسل کریں تو؟ جی، بعض اوقات یہ تو ایک عام اور مشہور سی بات ہے کہ جب فرض کیا کہ کوئی بندہ کوئی چیز خرید کر جاتا ہے، صحیح، اب جب وہ دکاندار کے پاس جاتا ہے، صحیح، تو کہتا ہے کہ بھئی میں سودا ختم کرنا چاہتا ہوں. صحیح. تو سودا ختم کرنے یا نہ کرنے کا تو دکاندار کو اختیار ہے. ٹھیک ہے. لیکن اب دکاندار کیا کہتا ہے؟ دکاندار یہ کہتا ہے ٹھیک ہے آپ نے 10,000 کی خریدی تھی، 9,000 میں مجھے واپس کر دیں. صحیح. یہ عام ہوتا ہے، جیسے موبائل خریدا، صحیح، بعد میں دل نہیں چاہ رہا، کوئی اور چیز خریدی دل نہیں چاہ رہا، دکاندار کے پاس چلے گئے کہ بھئی یہ سودا ختم کریں یا چیز اپنی واپس لے لیں. صحیح. تو واپس لینے نہ لینے کا اختیار ہے، لیکن اقالہ میں یہ ضروری ہے کہ جس قیمت کے اوپر وہ چیز بیچی گئی ہے، صحیح، اگر سودا ختم کریں گے یعنی چیز واپس لیں گے تو اسی قیمت کے ساتھ ہی واپس لیں گے. صحیح. اگر دکاندار یہ شرط لگاتا ہے کہ نہیں آپ 10,000 والی چیز جو ہے میں 8,000 میں لوں گا، اگر اس نے یہ شرط لگا بھی دی تب بھی اس کی یہ شرط باطل ہو جائے گی. صحیح. اور اس کے اوپر لازم ہوگا کہ وہ 10,000 میں ہی چیز واپس کرے. ٹھیک. تو یہ جو مثال کے طور پہ اگر ایسا سلسلہ ہوتا ہے کہ 10,000 کی چیز تھی اور جو بائع تھا اس نے کہا کہ بھئی میں 8,000 میں لوں گا، 2,000 مطلب وہ فائدے میں جا رہا ہے نا، تو کیا اس کا 2,000 کا کیا حکم ہوگا؟ یہ 2,000 اس کو واپس کرنا ہوگا. کرنے ہوں گے. جی، جب اس نے سودا وہی والا پہلے والا سودا ختم کر دیا ہے تو لازم ہے کہ وہ والی قیمت واپس کرے. صحیح. اگر وہ دونوں راضی بھی ہو گئے
تب بھی اس کے اوپر وہ 2000 واپس کرنا ضروری ہے. یعنی اس کے لیے مال خبیث ہوگا، یہ کیا مطلب کیا حکم لگے گا؟ ظاہر ہے کہ جب یہ مسلمان کے مال کو اپنے پاس رکھ رہا ہے صحیح بغیر کسی وجہ سے، اس کی رضامندی کے بغیر، صحیح، تو یہ اس کے لیے رکھنا جائز نہیں. ٹھیک. مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی اہم صورتیں اس میں بیان کی جا رہی ہیں. کتنی پیاری ایک بات ہمیں پتہ چلی کہ اگر سودا کینسل کرنا ہے تو وہ اسی قیمت پر ہوگا جو مطلب لی گئی تھی. ایسا نہیں کہ اس میں زیادتی کر لی جائے یا کم کی جائے تو یہ کالا نہیں ہوگا. اور ناجائز صورت بھی مفتی صاحب نے بیان کر دی. ہمارے ساتھ اس سلسلے کے اندر جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام بھی ہوتے ہیں. آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا سوال کرتے ہیں مفتی صاحب سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب، اقالے کے حوالے سے یہ بات ارشاد فرمائیے کہ مثلا میں دکان سے آٹا لے کر آیا اور گھر والوں نے کہا کہ یہ اس دکان سے آٹا نہیں چاہیے، دوسرے دکان سے لے کر آئیں. اب میں دکاندار والے کے پاس جا کر کہتا ہوں کہ بھئی یہ آٹا، اس آٹے میں عیب ہے، یہ رکھ لیجئے، اور دکاندار والا کہتا ہے کہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے، لہٰذا میں واپس نہیں کرتا. تو اب میرا اس کے پاس واپس کرانا، اس میں عیب نکالنا اور اس کو واپس نہ کرنا، یہ کیسا؟ یہ بات تو آپ نے بالکل واضح کر دی ہے کہ صرف گھر والے چاہ نہیں رہے ہیں. اب آپ نے کسی طریقے سے اس کو واپس کرنا ہے، تو اب واپس کرنے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے. آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ویسے واپس نہیں کرے گا، تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر عیب ہے. تو کیا عیب ہے اس کے اندر؟ آپ اگر اس کے اندر ویسے ہی کہہ رہے ہیں عیب ہے تو یہ جھوٹ ہے کہ اس کے اندر عیب ہے ہی نہیں. اور نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے، اس میں ہم نے یہ ابھی سنا ہے کہ اکالہ جب میں چاہ رہا ہوں، یعنی میں سودا ختم کرنا چاہ رہا ہوں، تو صرف میرے چاہنے سے ختم نہیں ہوگا. سودا تو ہو چکا ہے اپنے پورے لوازمات کے ساتھ، میرے چاہنے سے ختم نہیں ہوگا جب تک وہ راضی نہیں ہوگا. اگر وہ راضی نہیں ہو رہا تو یہ سودا ختم نہیں ہوگا. مدنی چینل کے ناظرین، یہ بھی سامنے آئی بات کہ جان بوجھ کر کسی مبیع کے اندر جو ہے، کسی شے کے اندر جو ہم نے خریدی اس میں عیب ہم پیدا کر دیں قصدن، جبکہ عیب نہیں ہے، اور پھر ہم چاہیں کہ اس میں اکالہ ہو جائے. تو اس کا بھی آپ نے بیان سن لیا. آئیے مزید آپ کی کالز کو ہم شامل کرتے ہیں. میرا نام ہے محمد اسلم، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں، اور میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ذرا تھوڑا سا مطلب ہے یہ خرید و فروخت کے بارے میں، کہ یہ جو جائیداد کا چکر ہوتا ہے، جب ہم اس کو خریدتے ہیں آپس میں طے کر لیتے ہیں، بانٹ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ چلتا رہتا ہے کہ پھر دوبارہ اگر کوئی موقع ملے تو پھر اس کو چینج کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ جی اگلی کال. میرا سوال یہ ہے کہ ہم گورنمنٹ جاب کرتے ہیں، تو گورنمنٹ جاب کرنے کے ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے پیسے ملتے ہیں، لیکن گورنمنٹ کی طرف سے ہم جس کے گھر کام کرنے جاتے ہیں وہ بھی ہمیں اپنی خوشی سے کچھ پیسے یا اپنی مٹھائی یا کچھ ایسے الفاظ میں کہہ کہ وہ اپنی مرضی سے ہمیں کچھ پیسے دے دیتا ہے، یا کچھ لوگوں سے ہم خود مانگ لیتے ہیں اور وہ اپنی رضامندی کے ساتھ وہ پیسے ہمیں دے دیتے ہیں. تو کیا وہ ہم پر حلال؟ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جائیداد کی جو ہوتی ہے خرید و فروخت، اس حوالے سے ارشاد فرمائیں. سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ جیسے لی پھر آگے بیچی پھر بیچی، یہ تھا خریدی تقسیم کر لی نا، جیسے ہم نے خریدنے کے بعد اس کو تقسیم کر لیا، اب دوبارہ بیچ سکتے ہیں؟ کس کو؟ یعنی ہم نے آپس میں تقسیم تو کر لیا کہ مثال کے طور پہ زید کے حصے میں یہ ہے، بکر کے حصے میں یہ ہے، اب 1 سال بعد پھر ہم دوبارہ تقسیم کر رہے ہیں اس کی کہ اب زید کے حصے میں یہ ہے تو بکر کے حصے میں یہ ہے. دیکھیے ابھی ایک بات تو وہ کہ جو اسلامی بھائی نے سوال کی تھی اس میں آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اگر عیب پیدا کر دیتے ہیں، صحیح ہے، عیب پیدا کر دینے کی صورت میں تو تعدی کر دی، یعنی جان بوجھ کر عیب پیدا کر دینے کی صورت میں تو اب اکالہ وہ کیسے ہوگا؟ یعنی اگر ہم لوٹائیں گے چیز تو وہ بھی اس صورت میں لوٹائیں گے کہ اگر واقعی اس کے اندر عیب تھا، ٹھیک ہے، تو پھر اس کو بولیں گے کہ اس کے اندر یہ عیب ہے. صحیح ہے. یہ عیب نہیں ہے کہ میں نے فلاں دکان سے خریدنا تھا تو آپ کی دکان سے خرید لیا، صحیح، ظاہر ہے کہ اپنی رضامندی سے خریدا ہے. آپ کو پہلے اختیار تھا، آپ یہاں سے نہیں خریدتے وہاں سے خرید لیتے، جب خرید لیا سودا مکمل ہو گیا. اب اگر واقعی عیب ہے تو آپ واپس کر سکتے ہیں، واقعتاً عیب نہیں ہے تو پھر آپ اس سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں، درخواست کر سکتے ہیں
کہ ٹھیک ہے سودا مکمل ہو چکا، لیکن مجھے وہاں سے خریدنا تھا، گھر والے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے خرید لیں. تو اگر آپ اپنی رضامندی سے ایسا کر دیتے ہیں اور وہ راضی ہو جاتا ہے، اور یہ جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا کہ اگر کوئی مطالبہ کر رہا ہے تو دوسرے کے لیے مستحب ہے کہ وہ اس مطالبے کو قبول کرتے ہوئے سودا ختم کر دے، لیکن خود سے عیب پیدا کر دینے کی صورت میں اکالہ پھر نہیں ہوگا. دوسری بات یہ کہ اگر ایک جگہ تقسیم ہو چکی، اب ورثاء یہ چاہتے ہیں کہ بھئی دوبارہ تقسیم ہو. یا بعض اوقات وراثت میں بھی ہوتا ہے کہ ایک دفعہ تقسیم کر دیا، ورثاء کہہ رہے ہیں کہ نہیں دوبارہ تقسیم ہو. ایک دفعہ تقسیم ہو گئی، سب نے لے لیا، تو اب اس میں بھی جو ہے وہ اگر چاہے باہمی رضامندی سے دوبارہ 3 بار 4 بار بار تقسیم کرتے رہیں اور حصے تبدیل کرتے رہیں، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ باہمی رضامندی سے تبدیلی ہو رہی ہے. لیکن اس کے اوپر کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ نہیں آپ نے کرنی ہی کرنی ہے. چونکہ ہم 4 چاہ رہے ہیں تو لہذا 5واں بھی یہ بات قبول کرے کہ واقعی جو ہے ہم اس کو تقسیم کریں گے دوسری دفعہ، تو یہ ضروری نہیں ہے. یہ باہمی رضامندی سے اگر ایسا کرنا چاہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، دوسری دفعہ بھی تقسیم کر لیں. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح یہ ارشاد فرمائے کہ جو گورنمنٹ کے ملازمین ہوتے ہیں مختلف جیسے شعبہ جات، جیسے گیس کمپنیاں ہیں یا بجلی کی کمپنیاں ہیں، میٹرز لگاتے ہیں، گیس کے کنیکشن لگاتے ہیں، اب ان پر ان کی ٹائم پیریڈ بھی ہوتا ہے، جیسے 8 گھنٹے کی جاب ہے، اس کی تنخواہ بھی فکس ہوتی ہے. اب یہ کسی گھر میں کام کرنے گئے، ایک تو خود تقاضا کرنا بھی کچھ ہمیں دینا، ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ تقاضا نہیں کیا اور سامنے والے نے کچھ پیش کر دیا، تو اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ خود سے تقاضا کرنا تو یہ سوال کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور اپنے آپ کو ذلت میں ڈالنا ہے. ٹھیک ہے. اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے کہ ہر شخص کے لیے سوال کرنا جائز نہیں ہے. صحیح. کچھ اشخاص ایسے ہیں کہ جن کے لیے سوال کرنے کی اجازت دی ہے. دوسرا یہ کہ اپنی رضامندی سے کوئی دے رہا ہے، صحیح، جیسے کام کرنے والے کو اپنی رضامندی سے دے رہا ہے تو اپنی رضامندی سے دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. صحیح. لیکن اس کے اوپر لینے والا غور کر لے. بعض اوقات رضامندی اس طور پر بھی ہوتی ہے کہ یہ پتہ ہوتا ہے کہ دوسری دفعہ واپس بلانا ہے. صحیح. اور اگر ابھی کچھ نہیں دیا تو پھر یہ واپس نہیں آئے گا. جیسے ابھی فرض کا میٹر لگا کر گیا ہے، دوبارہ کنیکشن کرنے آنا ہے. صحیح. اور اگر ابھی نہیں دے گا تو کنیکشن تو پھر یہ اٹک جائے گا اور زیادہ دینے پڑیں گے. صحیح. تو اس اعتبار سے اگر وہ مٹھائی کے طور پر بھی کہہ رہا ہے، یا ان نے دبے لفظوں میں بعض اوقات یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہاں سے آئے ہیں، اخراجات اتنے ہیں، یہ ہیں، تو یہ اس طرح کے بہانے نہیں بنانے چاہیے. ظاہر ہے کہ جو گورنمنٹ نے یا کسی ادارے نے جاب دی ہے اور اس نے ذمہ داری یہ لگائی ہے کہ آپ یہ سروس دیں تو وہ اسی کے مطابق ہی عام طور پر اجرت دی جا رہی ہوتی ہے. آنے جانے کی کنوینس بھی ہوتی ہے، سارے معاملات ہوتے ہیں، سارے اخراجات دیے جاتے ہیں. یہ ایک بندے کی اپنی لالچ ہوتی ہے، اور یہ ایک بہت گندی عادت ہے کہ بلا وجہ لوگوں سے مانگتے پھرنا، سوال کرنا. تو یہ کسی غیرت مند شخص کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی سے دست سوال دراز کرے. تو پھر اس دست سوال دراز کرنے والے میں، یعنی سوال کے لیے ہاتھ بڑھانے والے میں، بھکاری میں کیا فرق رہا؟ بھکاری کو تو ہم یہ بولیں کہ بھئی یہ غلط کام کر رہا ہے، لیکن جو ایک اپ ٹو ڈیٹ ہے، جو کسی ادارے میں ہے، نوکری بھی ہے، سب کچھ ہے، وہ لوگوں سے اس طور پر سوال کر رہا ہے، تو یہ بھی وہی بھیک ہی ہو گئی ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر وہ اپنی رضامندی سے دے رہا ہے تو اپنی رضامندی سے بغیر کسی تقاضے کے، بغیر کسی بلیک میلنگ کے، اگر کوئی شخص، کوئی مسلمان کسی مسلمان کو دے دیتا ہے تو یہ اس کی طرف سے تحفہ ہے، اس کا قبول کرنا بھی جائز ہے. لیکن جو اس طرح کے مختلف محکموں میں کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کو خود غور کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ میرے شر سے بچنے کے لیے دوبارہ آنا ہے اس لیے دے رہا ہے. تو ان کو اس کے لینے سے احتیاط کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا حضور یہ ارشاد فرمائے، اگرچہ دوران کلام گفتگو ہو گئی اور مسئلہ بھی واضح ہو گیا ہے، لیکن یہ کہ مزید الگ سے بات کریں گے تو کوئی ایسی صورت ہے کہ جس میں اکالہ نہیں ہو سکتا؟ اگر چھوٹے بچے کے ولی نے، ٹھیک ہے، چھوٹے بچے کے لیے مال خریدا، ٹھیک ہے، اور بہت سستا مال خرید لیا، ٹھیک ہے، یا چھوٹے بچے کی چیز بہت مہنگے داموں بیچ دی بغیر دھوکہ دیے، ٹھیک ہے،
اسی طرح وقف کے متولی نے وقف کے لیے بہت سستے داموں مال خرید لیا، صحیح، یا وقف کا مال جس کا شریعت کی طرف سے بیچنے کا حکم تھا کہ اس کو بیچا جا سکتا ہے، اس کو بہت اچھے داموں میں بیچ دیا ہے، دھوکہ نہیں دیا ہے. تو اس صورت میں اب اگر دوسرا فریق مطالبہ کر رہا ہے کہ آپ اقالہ کر دیں تو یہاں اقالہ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہاں بچے کو نقصان ہو رہا ہے اور وقف کو نقصان ہو رہا ہے. وقف اور چھوٹا بچہ یہ ایسی مطلب ہے کہ چیزیں ہیں یا یہ ایسے مدات ہیں کہ اس میں ان کا فائدے کا لحاظ رکھا جاتا ہے. تو چونکہ وقف کو اگر سستی چیز مل گئی ہے تو اب اقالہ کرنا گویا کہ وقف کو نقصان پہنچانا ہے. اگر وقف کی کوئی چیز مہنگے داموں بک گئی ہے، اب اقالہ کرنا یعنی سودا ختم کر دینا گویا کہ وقف کو نقصان پہنچانا ہے. یہی مسئلہ یتیم کے مال کا ہے. تو اس صورت میں اقالہ نہیں کیا جائے گا. یہ جو بعض دکاندار یہ لکھ کر لگاتے ہیں کہ بھئی خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا، تو یہ دیکھیے اس میں وہ تفصیل تو اسی طرح آئے گی، خیار شرط، خیار عیب، خیار رویت. ٹھیک ہے، اگر عیب ہے تو پھر تو دکاندار کو واپس کرنا ہی کرنا ہے، بھلے اس نے کتنا بڑا ہی کیوں نہ لکھا ہوا ہو. ٹھیک ہے، تو عیب دار چیز تو اس کو واپس کرنی ہے. صحیح. اگر چیز میں کوئی عیب نہیں ہے صحیح، تو اب دکاندار نہ بھی لکھے صحیح، تب بھی اس کی رضامندی کے اوپر ضروری. اگر وہ چاہتا ہے کہ چیز واپس نہیں لینا چاہتا ٹھیک ہے، تو سامنے والا اس کو مجبور نہیں کر سکتا. صحیح. لیکن بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جس کی شریعت نے گنجائش دی ہے صحیح کہ بھائی جب آپ نے چیز خرید لی ہے اس نے بیچ دی ہے، صحیح، کوئی دھوکہ دہی نہیں ہوئی، کوئی مال خراب نہیں ہے، مال میں عیب نہیں ہے، تو اب بیچنے والے کے اوپر لازم نہیں ہے. صحیح. لیکن بہت سارے مسلمان یا بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو مال واپس نہ لینے کے اوپر طعن و تشنیع کرتے ہیں. صحیح. بالخصوص اگر کوئی داڑھی والا ہے یا اگر کوئی دیندار آدمی ہے صحیح تو پھر اس طرح کے جملے سننے کو ملتے ہیں، دیکھو ویسے تو داڑھی رکھی ہوئی ہے، صحیح چیز واپس نہیں لی. صحیح. بھائی اس کے اوپر واجب ہی نہیں ہے، لازمی نہیں ہے صحیح. چیز واپس لے. مال آپ نے جب اپنی رضامندی سے خرید لیا، آپ کو پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ آپ کو اس کی حاجت ہے یا نہیں. یا نمازی ہے تو یہ کہتے ہو سنیں گے کہ ماتھے کے اوپر دیکھیں نماز کا نشان ہے اور چیز واپس نہیں لے رہا. یہ دل آزار باتیں ہیں. اس سے سامنے والے مسلمان کی دل آزاری بھی ہوتی ہے، خواہ مخواہ کی تہمت بھی ہوتی ہے، اور جو لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں ان سب لوگوں کے درمیان ایک مسلمان کو بے عزت کرنا بھی ہوتا ہے. اور یہ یعنی کہ گناہ والی صورتیں ہیں کہ مسلمان کو ذلیل کرنا، بلا وجہ طعن و تشنیع کرنا کہ یہ نہیں لے رہا، شور شرابہ کرنا، گاہکوں کو خراب کرنا. اس کا تو شریعت نے اس کو اختیار دیا ہوا تھا. حالانکہ جو سن رہے ہوں لوگ اس سے تو ان کو چاہیے کہ ان کو سمجھائیں، ان سے پوچھیں کہ تیری چیز میں کوئی نقصان ہے، کوئی عیب ہے، کوئی خرابی ہے، اس نے زبردستی آپ کی جیب میں ڈال دی اور پیسے نکال لیے. جب ایسا نہیں کیا اور یہ واپس نہیں لے رہا تو آپ زبردستی ان کے اوپر کیوں تھوپ رہے ہیں یہ چیز. لیکن اب معاملہ الٹا ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص شور کرتا ہے تو پھر دوسرے بھی بولنے لگ جاتے ہیں ہاں یار یہ تو ہے ہی ایسا. تو یہ دکانداری خراب کرنا، گاہک خراب کرنا، بلا وجہ طعن و تشنیع کرنا، یہ سارے معاملات جائز نہیں ہیں. ہاں شریعت نے اس کو بھی ترغیب دلائی ہے جو بار بار عرض کیا جا رہا ہے، مستحب ہے، ثواب کا حقدار ہوگا اگر واپس کر لے. بعض لوگوں کی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، بعض لوگ ایسے بھی دیکھے جاتے ہیں جیسے ہاسپٹل میں بہت سارے لوگ سیریس مریضوں کے ساتھ ہوتے ہیں. اب دوائی لے کر گئے تو بیچارہ مریض ہی دم توڑ گیا. اب جب اس کا مریض دم توڑ گیا، ہزاروں کی ادویات ہیں، اب اس اسٹور والے کی ادویات تو بک جائیں گے، دوسرا آ جائے گا وہ خرید لے گا. لیکن یہ بیچارہ جو ادویات لے کر گیا ہے یہ کیا کرے گا؟ یہ ظاہر ہے کہ پھر اسٹور والے کے پاس جاتا ہے تو وہاں پہ بھی ایک خود غرضی والی کیفیت بعض اوقات اس صورت میں آتی ہے کہ پتہ ہے کہ اس مسلمان کا نقصان ہے، مصیبت میں مبتلا ہے، اس کی جو رشتہ دار تھا، باپ تھا، بہن تھی، ماں تھا، اس کا انتقال ہو گیا، غم میں ہے، مصیبت میں ہے، تو اب اس کی خیر خواہی کرنی چاہیے کہ ٹھیک ہے بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے،
آپ واپس کر دیں، میری تو کوئی دوسرا بھی لے لے گا. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا کہ یہ دوائی کوئی دوسرا لے گا نہیں، یعنی کہ روزانہ کی چلنے والی دوائی ہوتی ہے. لیکن اگرچہ لازم نہیں ہے، لیکن یہاں پہ مسلمان کی خیر خواہی کرنی چاہیے کہ اب یہ بیچارہ جس مریض کے لیے دوا لے کر گیا تھا ہزاروں روپے کی، یہ اس میت کے ساتھ کہاں اس دوا کو لے کر گھومے گا. تو لہٰذا ایسی صورت میں واپس کر لینی چاہیے. کوئی نظر آ رہا ہے شکل و صورت سے ایسا بیچارہ کہ غریب ہے، بہت تکلیف میں ہے، مشکل میں ہے، آج کل ادویات اس قدر جو ہے وہ مہنگی ہیں، اب کوئی شوق سے خریدتا نہیں ہے، ہو سکتا ہے مجبوری سے خرید کر گیا، مغالطے میں خرید کر گیا، اور آپ کی بک جائے گی، رکے گی نہیں. ہاں آپ کو نقصان ہو رہا ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں، وہ بھی اچھے انداز سے کہ بھائی مجھے نقصان ہوگا اس میں، آپ کسی اور کو دیکھ لیجئے شاید وہ لے لے. تو یہ اس والی صورت میں سامنے والے کو لحاظ رکھنا چاہیے، ثواب کا حقدار ہوگا، لیکن پھر بھی اس کے اوپر لازم نہیں ہوگا کہ جناب اس کا اگر عزیز کا انتقال ہو گیا تو وہ اپنی چیز واپس لے لے، لازم نہیں ہے. لیکن یہاں مسلمانوں کا خیال رکھنا چاہیے. مدنی چینل کے ناظرین، بہت پیاری ماشاءاللہ یہ دو مثالیں جو مفتی صاحب نے دی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سلسلے کی ہماری جان ہے کہ یعنی دونوں باتیں بیان کر دی ہیں. ایک طرف تو خیر خواہی کا جذبہ بھی بیان کر دیا، اور جو مثال دی ہاسپٹل کی، واقعی اس وقت امت پریشان ہے، بالخصوص بیماریوں میں، اور دوائیوں کے جو اخراجات میڈیسن کے یہ اتنے ہیں کہ غریب آدمی تو واقعی پریشان ہو جاتا ہے، اور قرض لے لے کر وہ اس میں دب جاتا ہے. اور واقعی اگر اس کا مریض مر گیا، اس کا انتقال ہو گیا، تو ان دوائیوں کو وہ کیا کرے گا. بہت پیاری مثال دی کہ اگر خیر خواہی کے جذبے کے تحت وہ دوائیاں واپس لے لی جائیں تو یہی پیسے اس کے کفن دفن اور دیگر کاموں میں بھی استعمال ہو سکتے ہیں. لیکن ایک تعداد اس طرح ایسے موقع پر بالکل ہاتھ نہیں پکڑ پاتی اور دوائیاں واپسی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے وہ اور تکلیف میں آ جاتا ہے. تو خیر خواہی کا جذبہ کاش پیدا ہو جائے، اور اس میں مطلب امیر سنت بھی مدنی مذاکروں میں اس طرح کے اعلانات فرماتے ہیں، ترغیب دلاتے ہیں کہ سادات سے یا غریبوں سے جو ڈاکٹر ہے وہ مفت کے اندر ان کا علاج کر دے. امت بہت پریشان ہے، اللہ کرے کہ ایسی صورتیں پیدا ہوں. سلسلے کا وقت ختم ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی آج کا ہمارا یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو سنا ہے جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.